الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ نافرمان بچہ ہے جس نے جہاں اللہ تعالیٰ کی کھلی اور صریح نافرمانی کی، بغاوت کی، وہیں اس نے والد کی بھی بات نہیں مانی تھی۔ ان نافرمانیوں کا جو انجام ہوا، قرآن کریم نے اس کا نقشہ اس آیت کریمہ میں کھینچا ہے اور اس رکوع میں کھینچا ہے۔ محترم حضرات، میں نے گزشتہ جمعہ والدین کی عظمت، ان کے ادب اور ان کے احترام کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ والدین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے اور اس کی بنائی ہوئی جنت میں داخلے کی سب سے آسان شکل اور سب سے بہترین ذریعہ والدین کی خدمت ہے۔ ان کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں گزشتہ جمعہ بھی عرض کی تھی۔ ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بتلایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو مال ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، ہم اس پیسے کو خرچ کرنے میں سب سے بڑی فوقیت والدین کو دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، ہمارے اس مال کو خرچ کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خرچ کا جو سب سے پہلا طریقہ قرآن کریم میں بیان فرمایا اور سب سے پہلا حق جن کا ذکر فرمایا وہ یہ فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ ایک فہرست بتلائی اللہ تعالیٰ نے، اس میں پہلا نام اور پہلی شخصیت جن کا اللہ نے لیا وہ والدین ہیں، یعنی ہمارے مال کا سب سے پہلا حقدار اور ہم جن پر سب سے پہلے خرچ کریں وہ والدین ہیں۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہم سوچ کر دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو جو والدین کی خدمت کرتے ہیں بڑی خوشخبریاں سنائیں، اللہ کی رضا کی خوشخبری سنائی، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی خوشخبری سنائی، وہاں کے محلات کی خوشخبری سنائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے جنت کی سیر کرائی گئی۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت دکھلایا گیا. آپ نے جنت کی نعمتیں، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات اور بہت ساری نعمتیں دیکھیں. آپ جب سیر کر رہے تھے، جنت آپ کو جب دکھلائی جا رہی تھی، تو ایک محل سے، روایات میں لکھا ہے، ایک محل سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ محل سے جو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ آپ کے صحابی حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ابھی زندہ تھے، ابھی حیات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے دنیا میں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا کہ یہ حضرت حارثہ بن نعمان ہیں، جن کی آواز جنت کے محل میں قرآن کی آواز آ رہی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے. حضرت حارثہ بن نعمان کے بارے میں جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ والدین کے بڑے مطیع اور فرمانبردار تھے. احادیث میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے والدین کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنت کے محلات اور باغات ہمیں عنایت فرمائیں گے. آپ سوچ کر دیکھیے، ایک صحابی ابھی زندہ ہیں، ایک صحابی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مگر اسی دنیا میں والدین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو جنت کی بشارت دے دی. والدین کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا موقع ہے. ہم والدین کی خدمت کا موقع ہرگز نہ چھوڑیں. اور خصوصاً قرآن اور حدیث ہم پڑھتے ہیں تو والدین کے ساتھ ساتھ والدین میں ماں کا درجہ بہت بلند بیان کیا گیا ہے. کہا گیا، آپ نے بار بار سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، ماں کا درجہ پہلا. ماں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ بتلایا اور اس کے بعد باپ کا درجہ بتلایا. اہل علم اور شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں زندگی میں ایسے برداشت کرتی ہے جو باپ برداشت نہیں کر سکتا اور جو باپ نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ ماں 9 ماہ حمل کے جو ایام ہوتے ہیں، وہ حمل کے ایام کی تکلیف برداشت کرتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا. 9 مہینے باپ نہیں بلکہ ماں بچے کے حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا. زچگی کا موقع، ولادت کا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں خالص ماں تکلیف اٹھاتی ہے. اور پھر زچگی کے بعد بچے کی پرورش، دودھ کے جو 2 سال ہوتے ہیں، وہ تکلیف و برداشت کرتی ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ماں کی یہ جو 3 تکلیفیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے باپ سے بڑھ کر بتلایا. والدین کی خدمت، اور خصوصاً اگر ماں ہیں تو پھر ماں کی خدمت ہمارے لیے ضروری ہے. ہم والدین کی خدمت کریں، ماں کی خدمت کریں، ان کو ذرہ برابر تکلیف ہونے نہ دیں. آپ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نفل عبادات سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے. نفل عبادات سے بڑھ کر، اگر ہم والدین کی خدمت کو چھوڑ کر نفل عبادات میں مصروف ہیں تو ہماری یہ عبادتیں وہ ثواب نہیں دیں گی جو ماں کی خدمت اور والدین کی خدمت میں ہے. اگر ہم والدین کو ناراض کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نفل روزوں میں، صدقہ اور خیرات میں، نفل عبادات میں اپنا نام، اپنا کام بڑھا لوں گا، کہا کہ نہیں. نفل عبادات سے زیادہ ثواب والدین کی خدمت ہے. اور ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے واقعہ ہے
जुरैज रहमत उल्लाह अलैह का बनु इसराइल के एक आबिद और जाहिद शख्स थे। उनके बारे में मैंने इससे पहले भी आपके सामने अर्ज किया है। वो एक आबिद और जाहिद इंसान थे। उनके वाक़ये में आप देखिए, वालिदा की बात को थोड़ी देर के लिए सुनी अनसुनी करने की वजह से, वो भी इबादत में मसरूफ होने की वजह से, थोड़ी देर के लिए वालिदा की बात उन्होंने नहीं मानी, इबादत में मसरूफ होने की वजह से क्या हाल हुआ? आपने वो वाक़या सुना है कि हजरत जुरैज एक मर्तबा नमाज में मसरूफ थे, इधर उधर नहीं, किसी दुनियावी काम में, दुनियावी मशगले में मसरूफ नहीं थे, नमाज में मसरूफ थे, नफल इबादत में मसरूफ थे। वालिदा ने पुकारा, परेशान हो गए नमाज की हालत में, क्या करूं, क्या वालिदा की बात सुनूं या नमाज में मसरूफ रहूं? अगर वालिदा की बात सुनूं नमाज तोड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं सुना तो वालिदा नाराज हो जाएंगी। आखिर उन्होंने नमाज में यही फैसला किया कि मैं पहले नमाज पढ़ लूं फिर वालिदा के पास जाऊं। मगर 2-3 मरतबा जब वालिदा ने पुकारा और वो नमाज ही में मसरूफ रहे तो वालिदा को गुस्सा आया, उनकी जबान से बद्दुआ निकल गई। क्या बद्दुआ निकली थी? कहा कि तेरी मौत उस वक्त तक न आए जब तक तू किसी बदकार औरत का मुंह न देख ले। तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तू दुनिया में जलील नहीं होगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बद्दुआ हो गई। हुआ यही, मां की जबान से बद्दुआ निकली और हुआ यही। कहते हैं, रिवायात में लिखा है, उसका जो उनकी जो इबादत गाह थी, जहां वो इबादत करते थे, उसके अतराफ में एक फाहिशा औरत थी, जानिया औरत थी, जो इधर उधर अपना मुंह काला करती थी। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जुरैज को उसकी इबादतों में फितने में डाल कर रहूंगी, उसे बहका कर रहूंगी। चुनांचे गई वो उनके पास, उनको बहकाने की कोशिश की, उनको रिझाने की कोशिश की, उनको गलत काम पर आमादा करने की कोशिश की। वो तो आबिद थे, वो जाहिद इंसान थे, तकवा और तहारत उनकी जिंदगी में कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने बात नहीं मानी। आखिर औरत जब वो मजबूर हो गई कि ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो औरत दूसरे किसी मर्द के पास गई, वहां मुकाला किया, वहां वो हमल से हुई, और फिर हमल से होने के बाद जब जचकी हुई तो उस बच्चे को लेकर लोगों के पास आई और लोगों से कहा कि देखो इस शख्स को, जो शख्स बड़ा आबिद और जाहिद बना फिर रहा है, इसकी ये जाहिरी शक्ल है बस, वरना बातिन में तो ये जानी मर्द है। नौजुबिल्लाह, इल्जाम लगाया। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। लोगों ने ये कहा, देखा कि एक इंसान इबादतों में मसरूफ है, नमाजों में मसरूफ है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, मगर एक औरत जिसके साथ इसने काम गलत किया और फिर उससे एक बच्चा भी पैदा हुआ। लोगों ने तैश में आकर वो जहां इबादत करते थे उस बिल्डिंग को उन्होंने तोड़ा, पत्थरों से मार मार कर उस जगह को उन्होंने खराब कर दिया। जब जुरैज के सामने कोई और रास्ता नहीं था तो उन्होंने यही सोचा कि जिस अल्लाह की मैं अब तक इबादत करता रहा हूं उसी अल्लाह से दुआ मांगूंगा। चुनांचे वो गए, सिद्क़े दिल से 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद उस बच्चे को बुलाया, उस बच्चे को सामने किया और फिर अल्लाह के नाम के साथ उस बच्चे से कहा कि अल्लाह के हुक्म से तू बता कि तेरा बाप कौन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का, अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जो अभी बोल नहीं पा रहा था जबान दी और उसने दुनिया के सामने गवाही दी कि मेरा बाप एक चरवाहा है, ये जुरैज नहीं है। पूरा वाकया आप जरा गौर से पढ़कर देखिए कि एक नफल इबादत में शख्स मसरूफ है, मगर उसके बावजूद उसकी वो इबादत वालिदा को नाराज कर गई। उनका जो जरूरी काम था वो रुक गया, उन्होंने बद्दुआ दी और उस बद्दुआ की वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिंदगी में कोई काम ऐसा न करें जिससे हमारे वालिदैन नाराज हो और उनकी ज़बान से खुदा ना करे
کوئی لفظ زبان سے نکل جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی سوچ کر کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو اچھے کام میں لگا ہوا ہوں، اس میں والدین کو ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ اچھا جو کام کر رہے ہیں اس کا درجہ دیکھ لیجئے، اگر وہ درجے میں والدین سے بڑا ہے تو فرض کا درجہ ہی رکھتا ہوگا، کرتے رہیں، اور اگر وہ درجے میں والدین کی خدمت سے کم ہے تو والدین کی بات مانیے۔ والدین کو ناراض کر کے ہم اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے۔ جہاں احادیث اور قرآن میں والدین کی خدمت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں والدین کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں، والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آدمی جو گناہ کرتا ہے اس میں کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہم نہیں کریں گے۔ بڑے گناہوں کی جو فہرست ہے، ان بڑے گناہوں میں سے حدیث پاک میں آتا ہے، بڑے گناہوں میں سے 2 گناہ کا ایک حدیث میں ذکر فرمایا۔ پہلا کہا کہ پہلا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی شرک کرے۔ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے برابر کسی اور کو شریک کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ فرمایا کہ شرک کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر اسی حدیث میں دوسرا جو بڑا گناہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ آدمی والدین کی نافرمانی کرے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، آپ دیکھیے جہاں فضیلت بیان کی گئی وہاں کہا، اللہ نے کہا کہ میرے بعد انسانوں میں سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے۔ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں والدین کی خدمت قرار دیا، اور پھر اس کے بعد جہاں مذمت بیان کی، نافرمانی کی مذمت بیان کی، وہاں کہا کہ جو آدمی شرک کرے گا وہ بڑا گناہ ہے، اور جو آدمی والدین کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ 3 اشخاص کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ نہیں دیکھیں گے، حالانکہ قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ جس نظر رحمت کی ضرورت ہوگی وہ اللہ ہی کی ہوگی۔ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اسی کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں اسی کے سامنے اپنے اعمال پیش کرنے ہیں، اور ہمارا حساب و کتاب وہی ہوگا، اور وہ خود ہمیں نہ دیکھے تو ہماری کیا حالت ہوگی آپ اندازہ کر کے دیکھیں، ہماری کیا کیفیت ہوگی آپ اندازہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا 3 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت، جن کی طرف اللہ نظر رحمت اور نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوگا، جس نے زندگی میں دنیا میں والدین کو دکھ پہنچایا ہوگا، تکلیف پہنچائی ہوگی، ان کا خیال نہیں کیا ہوگا، ان کے دیکھ بھال نہیں کی ہوگی، ان پر پیسہ خرچ نہیں کیا ہوگا، محبت کے 2 بول ان کے ساتھ نہیں بولے ہوں گے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر ان کے ساتھ محبت کے الفاظ نہیں بولے ہوں گے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کی ہوگی۔ فرمایا کہ ایسا نافرمان شخص جب اللہ کے پاس آئے گا اللہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ دوسرا وہ شخص جو ہمیشہ شراب کے نشے میں رہتا ہے۔ شراب ایک مرتبہ پینا بھی گناہ ہے۔ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اللہ نہیں دیکھیں گے اسے، جسے دنیا میں اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں تھی، جسے دنیا میں اللہ نے ہوش و حواس دینے کے باوجود وہ حواس باختہ تھا، جسے اللہ عقل سلیم عطا کرنے کے باوجود وہ اپنے عقل پر پردہ ڈالے ہوا تھا، ایسے شخص جب اللہ کے پاس آئیں گے اللہ نہیں دیکھیں گے اسے۔ تیسرا وہ شخص جو احسان کرتا ہے کسی پر۔ احسان کرنا نیکی ہے، احسان کرنا اچھائی ہے۔ آپ نے کسی کو کچھ پیسے دے دیے، اچھا کام کیا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، اچھا کام کیا، کسی کی تکلیف دور کر دی، اچھا کر دیا آپ نے،
مگر برا ہے وہ انسان جو اچھا کرنے کے بعد اس اچھائی کو جتاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں نے تجھے کپڑے پہنائے یاد نہیں، میں نے تجھے پیسے دیے تھے یاد نہیں، میں نے تجھے فلاں اور فلاں نیکیاں کی تھی یاد نہیں۔ آدمی احسان کرے پھر بھول جائے، کبھی اسے بول کر نہ بتائے۔ آدمی جب لیتا ہے وہ خود شرمندہ ہوتا ہے، پھر جب اسے بول کر بتایا جاتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے۔ احسان کرنے کے بعد کبھی احسان نہیں جتانا چاہیے۔ 3 اشخاص، والدین کا نافرمان، شراب میں ہمیشہ دھت رہنے والا، اور وہ شخص جو کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہے پھر اس احسان کو یاد دلاتے رہتا ہے اور احسان جتلاتے رہتا ہے۔ اللہ کے پاس ایسا شخص قابل قبول نہیں ہے، قابل قدر نہیں ہے، اور اللہ کے پاس جب جائے گا اللہ اسے نہیں دیکھیں گے۔ سوچ کر دیکھیے، رونگٹے کھڑی کرنے والی حدیث ہے یہ۔ جس کی طرف ہم امید رحمت لے کر جا رہے ہیں وہیں سے ہمیں دھتکار دیا جائے گا، اور وہیں ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے، وہیں سے ہمیں دھتکار دیا جائے، ہماری کیا حالت ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات حدیث پاک میں یہ کہی گئی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جنت ہی میں داخل نہیں کریں گے۔ ان میں سے پہلا شخص تو یہی ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی، جس نے والدین کا دل دکھایا۔ دوسرا وہ شخص، وہ شوہر جو بے غیرت ہے، اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے بیوی کی عزت و عصمت کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو بے حیائی سے روک نہیں پاتے، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی برائیوں کو دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں، اور ان کی غیرت گوارا کر لیتی ہے کہ کچھ بھی کر لے مجھے کیا۔ یہ بے غیرت انسان ہے، یہ بے غیرت شوہر ہے۔ ایسے بے غیرت شوہر جب اللہ کے پاس آئیں گے اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ارے تمہاری بیویوں کی عصمت کی حفاظت کی پاسداری نہیں تھی تو پھر اللہ کے پاس کیا منہ لے کر ہم جائیں گے؟ ہمیں اپنے بیویوں کی پردہ داری کی، ان کی عزت و عصمت کی، ان کے عزت و ناموس کی، ان کی اچھائیوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اگر غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہماری غیرت گوارا نہ کرے کہ ہم خاموش رہیں۔ خاموش نہیں رہ سکتے ہم۔ دیوس کہا گیا ہے ایسے شوہر کو جو آدمی اپنے بیویوں کی حرام کاریوں کو، بے حیائیوں کو، آزادی کو دیکھ کر خاموش رہے۔ مرد وہ ہے، صحیح مرد وہ ہے جو اپنے بیوی کو بے حیائی سے روکے۔ اور تیسرا وہ شخص، تیسری وہ عورت جو عورت ہونے کے باوجود مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں جیسے بال، مردوں جیسی وضاقتہ، مردوں جیسے بال، مردوں جیسے کپڑے، ان جیسا حال چال۔ اگر عورت ہے تو وہ عورت کا لباس پہنے، عورت جیسی نظر آئے، عورت جیسی وضاقتہ اختیار کرے۔ کیا ضرورت ہے اسے مرد بننے کی، مرد کا لباس اختیار کرنے کی؟ نافرمان اولاد، بے غیرت شوہر اور ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، جنت میں اللہ داخلہ نہیں دیں گے۔ پتہ یہ چلا، ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے ان احادیث سے کہ ہماری جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، ہماری جتنی بھی اچھائیاں ہوں گی، ان اچھائیوں میں اگر والدین کی نافرمانی شامل ہے تو پھر یہ ساری اچھائیاں بیکار۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی اشارہ کیا تھا، ہمارے صدقہ اور خیرات بیکار، ہماری ساری نیکیاں بیکار اگر گھر میں والدین ناراض ہیں۔ ایک آدمی اگر باہر مشہور ہے صدقہ اور خیرات میں، ایک آدمی مشہور ہے باہر نمازوں میں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نمازی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سخی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہمدرد انسان ہے، اور اسی ہمدرد انسان کے گھر میں اس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ اگر اسی نمازی سے اس کے گھر کے والدین اس سے ناراض ہیں، اسی سخی انسان سے اس کے والدین اگر ناراض ہیں،
تو پھر اس کے صدقے اور خیرات، اس کی نماز، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں بیکار گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، غور سے سن کر دیکھیے یہ حدیث ہمیں کیسے سبق اور درس عبرت دے رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ میں اس ایک اکیلے تنہا رب کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اور اللہ اور آپ نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، میں ان احکامات کی پابندی کرتا ہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی نیکیاں بیان کی، توحید کی، رسالت کی، سب نیکیاں انہوں نے بیان کی، اپنے نماز، اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقہ اور خیرات، نیکیاں بیان کی۔ اللہ کے رسول نے سب خوبیاں سنی، سننے کے بعد ارشاد فرمایا، خوشخبری ہو ایسے لوگوں کے لیے، خوشخبری ہو ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ سارے صفات موجود ہیں، یعنی وہ توحید کے قائل ہیں، وہ رسالت کے قائل ہیں، وہ نماز کے عادی ہیں، وہ روزے اور صدقہ اور خیرات کے پابند ہیں، وہ حج بھی کر رہے ہیں۔ مبارک ہیں ایسے اشخاص، خوشخبری ہے ایسے اشخاص کے لیے کہ اللہ ان کو جنت بھی نصیب کریں گے، اور جنت میں انبیاء اور صلحاء کے ساتھ رکھیں گے۔ جنت بھی ملے گی، اور جنت میں انبیاء اور صلحاء کے ساتھ اللہ رکھیں گے۔ کتنا بڑا مقام مل گیا ایسے لوگ۔ پھر ساتھ میں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، مگر یاد رکھو، ایک آدمی نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات سب چیزوں کا پابند ہے، مگر والدین کا نافرمان ہے، تو پھر اللہ اسے جنت نصیب نہیں کریں گے۔ پتہ چلا ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ اور خیرات سب بیکار چلے گئے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کتنی بڑی بڑی وعیدیں سنائی گئی، یعنی والدین کو ناراض کرنے کا مطلب ہم جنت سے دور ہو رہے ہیں، والدین کو ناراض کرنے کا مطلب ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، والدین کو ناراض کرنے کا مطلب اللہ کے پاس پہنچنے کے باوجود اللہ سے ہم دور رہیں گے۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے بعد ذمہ دار ہمارے صدر صاحب نے بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کی تھی کہ آج کا ماحول ہمارا اس قدر انتہائی خراب ہو چکا ہے کہ ہمارے ہر گھر میں والدین بچوں کی نافرمانی سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم میں کہ ہر بڑے، ہر چھوٹے، ہر پڑھے لکھے، ہر عہدیدار اور ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے گھر میں اگر والدین ہیں تو میں ان کو خوش کر رہا ہوں یا نہیں۔ صرف معمولی خوشی دے دینا، برائے نام خدمت کر دینا، یہ اسلام کا مطلوب نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ والدین کو اتنا اچھا رکھیں، اتنا اچھا رکھیں، اتنا اچھا رکھیں کہ ان کی زبان سے صرف دعا ہی نکلے۔ کتنا اچھا رکھیں؟ قرآن نے کہا زندگی میں آپ کو بڑی سے بڑی تکلیف ان سے ہو جائے تو بھی آپ کی زبان سے اف تک نہیں نکلے گا، آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں پڑے گا۔ اتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہماری زندگی میں انہوں نے کسی وجہ سے ہم سے تنگ آ کر ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو پھر یہ بد دعا ضرور اللہ سنیں گے۔ سنے بھی، احادیث میں کئی واقعات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی ناراضگی کے سبب، حدیث پاک میں خود آتا ہے، حدیث پاک میں خود آیا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں دیتے ہیں۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں دیتے ہیں۔ ہم
بڑے ہوشیار رہیں، بڑے ہوشیار رہیں۔ فرمایا ایک وہ انسان جو اس دنیا میں ظلم کرتا ہے، ظلم کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں ظلم کے ذریعے ظلم بتلاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تو نے لوگوں پر ظلم کیا، اسے ظاہر کرواتا ہے، اور پھر وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے اسے اسی دنیا میں سزا دے کر بتلاتا ہے۔ شارحین حدیث نے یہاں حکمت یہ بیان کی، کہا کہ کوئی آدمی اگر دنیا میں ظلم کرے، والدین کی نافرمانی کرے، اور اس کے بعد اسے موقع مل رہا ہے کہ وہ توبہ کر لے تو توبہ کر لے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی، ظلم کے خلاف آواز اس نے نہیں اٹھائی، والدین کا فرمانبردار نہیں بنا، تو پھر اسے آخرت میں بھی وہی گناہ کا وہی گناہ کا اسے سزا ملے گی، اور اسے تکلیف ملے گی، اور اسے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں ہم اگر چاہتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے نیک اور صالح اور فرمانبردار بنے، تو ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں تو کریں۔ ہم اگر والدین کے نافرمان بن کر یہ توقع رکھیں کہ ہمارے بچے ہماری تابعداری کریں گے، یہ ناممکن چیز ہے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے، اللہ اسی دنیا میں ان کے بچوں کے ذریعے ان کی نافرمانی کر کے تمہیں سبق سکھائیں گے۔ ہم اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خدمت کریں، ہمارے لیے نیک اور صالح ثابت ہوں، تو پھر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے، ہمارے پاس جو ہے، ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں، زبان تو ہے، کردار تو ہے، اخلاق تو ہے، اچھی عقل تو ہے، ہم اچھی زبان سے، اچھے کردار سے، اچھے معاملے سے، اچھے طرز گفتگو سے، اچھے خدمت سے ہم ان کو خوش کریں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہم ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والدین دنیا میں ایسی بڑی نعمت ہیں، وہ ایسے خوددار ہیں، وہ اتنے نیک اور اچھی طبیعت کے ہیں کہ بہت اکثر والدین اپنے بچوں کی تکلیف برداشت کر کے بھی وہ کسی اور کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سناتے۔ یہ والدین ہی کا مقام ہے کہ والدین اپنی تکلیف خود برداشت کر لیں گے، اور اس تکلیف میں بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے تکلیف اٹھائیں۔ یہ حقیقت ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ جو میں نے شروع میں بیان کیا، اس میں آپ دیکھیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹا، نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا، زندگی بھر اس نے نافرمانی کی کہ نہیں کی؟ زندگی بھر حضرت نوح کا بیٹا زندگی بھر اس نے نافرمانی کی۔ پھر اس کے بعد مشکل موقع آیا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کی بدولت طوفان بھیجا، اور طوفان بھی کیسا؟ کہیں سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے اشخاص کے لیے حکم دیا کہ ان کو اپنی کشتی میں رکھ لیں، سوار کر لیں۔ طوفان چل رہا ہے، پانی بڑھ رہا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، اور اسی موقع پر ان کی نگاہ ان کے بچے پر پڑی جو پانی میں ڈوبنے کے قریب ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں کے مانند اس کی موجیں اڑ رہی تھی۔ معمولی طوفان نہیں تھا، معمولی سیلاب نہیں تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب پانی ابل رہا تھا، یہ جب کشتی میں سوار تھے، یہ کشتی چل رہی تھی، تو وہ جو موجیں اٹھ رہی تھی وہ پہاڑ کے مانند تھی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، ایسے عالم میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ ڈوبنے کے قریب ہے، باپ کو برداشت نہیں ہوا، حالانکہ ساری زندگی اس نے تکلیف دی تھی، ساری زندگی اس نے نافرمانی کی تھی، مگر اس کے باوجود یہ باپ کا دل تھا، نرم گوشہ تھا، حالانکہ
چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے تو نے میری بات نہیں مانی، مر اب، ڈوب مر پانی میں، نہیں، زبان سے نہیں نکل سکا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ آخری موقع پر بھی ان کی زبان سے یہی الفاظ جاری تھے کہ بیٹا آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے پاس، اب بھی موقع ہے تمہیں، آ جاؤ ہمارے پاس، نافرمان مت بنو۔ نافرمان تھا وہ، اس نے نافرمانی دکھائی، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یعصمنی من الماء، آپ کی کشتی میں تو نہیں آؤں گا میں، یہ پہاڑ، یہ جو سامنے یہ جو بڑا پہاڑ ہے اس پر میں چلا جاؤں گا، یہ موت جو پہاڑ کے مانند ہے اس سے بھی بڑے پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا بیٹا یہ عام طوفان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، آج سب کو لے جائے گا، یہ مت جاؤ، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچے گا، مگر نہیں، اس نے نہیں مانی۔ اسی گفتگو کے دوران ایک موج آئی، بچے کو لے ڈوبی، حضرت نوح علیہ السلام پکارتے رہ گئے۔ قرآن کریم کا یہ نقشہ آپ دیکھیے، ایک باپ اپنی ساری زندگی اپنے بچوں سے تکلیف اٹھانے کے باوجود اس کے دل میں بچوں کے سلسلے میں رحم کے سوا اور کچھ نہیں۔ حالانکہ بعد میں اللہ نے تنبیہ کی، اللہ نے کہا نوح آپ نے اپنے بچے کو جو اپنی کشتی میں بلایا اور پھر مجھ سے جو دعا کی درخواست کی کہ اللہ میرے بچے کو بچا لے، یہ غلط تھا۔ کافروں کے لیے آپ کو اتنا رحم دل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ بحیثیت باپ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں جو محبت تھی، آپ اس کا اندازہ کر کے دیکھیں، اس محبت کو آپ اندازہ کر کے اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ بار بار آپ کو نہیں بتائیں گے، دن کی تکلیف، رات کی تکلیف، مال کی تکلیف، پیسوں کی تکلیف، رہن سہن کی تکلیف جو بھی ہوگی وہ برداشت کرتے رہیں گے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں ان کو، انتظار نہ کریں کہ وہ بولیں، انتظار نہ کریں کہ وہ ہم سے درخواست کریں، انتظار نہ کریں کہ وہ ہمارے سامنے عاجزی کریں چند پیسوں کے لیے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش کریں۔ وہ اپنی تکلیفیں اور دکھڑا ہمیشہ نہیں سناتے رہیں گے، وہ تو ہمارا فرض ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کے سامنے جا کر ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش کریں۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے اس خود غرض زمانے میں ہمارا چاہے ہم جتنا بھی خیال رکھ لیں مگر والدین کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ ہماری آخرت کو سنوارنے کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں آسائشیں پیدا کر لیں، خوشحالیاں بنا لیں، والدین اپنی جگہ ناراض رہے تو پھر ہونے والا کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کریں گے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ایک شہر کا ماحول نہیں ہے، یہ آج ہمارا سب کا ماحول یہی ہے کہ اکثر اولاد اپنے والدین کی خدمت سے یا تو پیچھے ہے، یا تو کمزور ہے، یا تو بالکل محروم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی نگہداشت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، ان کی حد درجے ان کا احترام کریں اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور ان سے ہم دعائیں لیتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔